بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت تھوڑی سی کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ میں زیادہ کھل کے رائے دے نہیں سکتا، لیکن موجودہ جو سچویشن ہے جس میں مقتدر اداروں کو بھی کافی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، حکومت وقت کے لیے بھی کافی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں اگر یوں کہوں کہ یہ ایک امید کی کرن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آج تک ایک مقدس گائے جو کچھ کرتی رہی وہ سب کچھ قابل قبول تھا، ان کو معافی تھی، وہ جو کر رہے ہیں ان کا حق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج وطن عزیز کی عوام نے، میں قوم نہیں کہتا، کچھ اپنا ایک ریئیکشن ایسا دیا ہے، رد عمل ایسا دیا ہے کہ وہ مقدس گائے سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہے، میں اسے سیاہ تاریخ کہتا ہوں۔ اصل میں ہم نے اپنے بچوں کو جو تاریخ پڑھائی ہے وہ معاشرت علوم کی کتاب کی پڑھائی ہے، پاکستان اسٹڈیز پڑھائی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو غیر جانبدار تاریخ دان کی تاریخ پڑھنے ہی نہیں دی۔ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کریں گے، ایک جذباتی کھلواڑ کیا ہے۔ یار یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ پھر مجھ جیسا شخص جسے تجسس ہو کچھ، اسے تاریخ کھنگالنی شروع کر دی۔ آپ یقین مانیں، میں جیسے جیسے تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہے، میں عجیب سی حالت کا شکار ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ایک غلط جگہ پر، غلط دھرتی پر جنم لیا۔ میں اس وقت عمران ریاض کی جو ایک گرفتاری ہے، وہ عمران ریاض کی گرفتاری نہیں، بلکہ آزاد آوازوں کو دبانے کی کوشش ہے۔ مجھے پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے جو میری ٹیکس سے سیلری لے رہا ہے میں اس سے سوال کر سکوں، لیکن صرف ایک مقدس گائے ایسی ہے جو یہ سمجھ لی ہے کہ وہ میری ٹیکس کی سیلری بھی لے اور وہ جواب دہ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے جو آئیڈیل چیز ہے وہ اسلامک ہسٹری ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدو اٹھ کے جناب حضرت عمر فاروق سے دربار میں سوال کر رہا ہے، وہاں پہ جواب ملتا ہے، گرفتار نہیں کیا جاتا، قتل کر کے کسی نالے میں نہیں پھینکا جاتا، جواب ملتا ہے اس بدو کو۔ اور یہاں پر سوال کرنے والوں کو یا تو گندے نالوں میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، یا نامعلوم افراد کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، یا گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب کاٹیں FIR، کتنی FIR کاٹیں گے؟ سر یہ ابتدا ہے، آنے والی نسل آپ کو اس سے زیادہ تلخ ملے گی۔ یہ بھٹو صاحب کا دور نہیں ہے، یہ نواز شریف یا بینظیر کا دور نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2022 چل رہا ہے، اور اس میں سوال اٹھتے رہیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جناب جب تک آپ میزائل کی حفاظت کریں گے، جب تک آپ کے ہاتھ میں مجھے بندوق نظر آئے گی، جب تک میری سرحدیں محفوظ رہیں گی، جب تک میرے ملک کے اندر سلامتی رہے گی، میں آپ کو سلیوٹ ٹھوکتا رہوں گا، میں سلیوٹ مارتا رہوں گا۔ لیکن جب میری ملک کی معیشت مستحکم ہو کر ڈاواں ڈول ہو جائے گی، تب میری بھی ایک آواز اٹھے گی، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں اور آپ سمجھیں کہ یار بس ختم ہو گیا۔ آپ اس ملک کے میں ایک سرونٹ ہیں، اس قوم کا حصہ ہیں، آسمان سے اتری کوئی مخلوق نہیں ہے، آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ کوئی بھی جو آزاد آواز اٹھتی ہے آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ آرٹیکل 6 تب لگتا ہے جب آپ ریاست کے خلاف جائیں، غداری کا مقدمہ تب بنتا ہے جب آپ ریاست کے خلاف جائیں۔ ریاست کے خلاف انسان سوال کر کے نہیں جاتا۔
وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ریاست کے کوئی راز فاش کر دے، کسی ریاستی ادارے کی توہین کر دے، کسی ریاستی ادارے کے قانونی احترام نہ کرے، تب کوئی آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ لیکن سر یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ یہاں پر تو آپ سے یہ سوال کرنا جرم بن جاتا ہے کہ جناب حکومت عوام نے بنانی ہے، اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم لاگو ہے، تو آپ اس میں کیوں عمل دخل کر رہے ہیں؟ تو آپ غداری کے مقدمے درج کروا دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، کوئی بھی مقتدر ادارہ ہو، اس ملک کا حصہ ہے، ملک اس کا حصہ نہیں ہے۔ سو اپنی پالیسیوں پر ایک بار نظر ثانی کیجیے گا۔